بے شک حلال راستہ واضح ہے، بین ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ اور یہ مشتبہ ہو سکتی ہے دلیل میں، یعنی اگر اپنے کو دلیل دیکھنا ہے اس کا دو چیزیں دیکھنا ہے کہ نہیں، پہلے ثابت ہے اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے میں ثابت اتفاق ہو رہا نہیں ہو رہا، دو چیزیں ہیں۔ پورا جسم یعنی دل صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ آنکھ جو ہے اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، انسان کے دل حق کو قبول نہیں کرتا۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے شرح الاربعین نبویہ۔ الحمدللہ یہ جو بک ہے اس کی سیریز چل رہی ہے، آج حدیث نمبر 6 متشابہات کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ جناب کاشف صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور ہم سب کو مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ کتاب کا مذاکرہ اور مدارسہ کر رہے تھے، 40 احادیث 40 النبویہ کی شرح ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ شرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے، اور ہم آج انشاءاللہ تعالی 6ویں حدیث کی شرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کی حدیث کیا تھی، کوئی بتا سکتے ہیں؟ الحدیث الخامس، 5ویں حدیث پچھلی بار جو ہم نے کیا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا، یعنی ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کی سن وفات، کسی کو یاد ہے کیا ہے سن وفات عائشہ رضی اللہ عنہا کی؟ 58 ہجری عائشہ رضی اللہ عنہا کی سن وفات ہے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے، عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور متشابہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث کے راوی ہیں النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، جن کی پیدائش ہجرت کے پہلے سال یا دوسرے سال میں ہوئی، یعنی 1 ہجری ان کی پیدائش ہے، اور وہ جیے 65 سال۔ تو کون سے سال میں سن وفات ہے ان کی؟ پہلی ہجری میں پیدائش ہے تو کون سے سال میں سن وفات ہے؟ 65 ہجری، کیونکہ 65 سال جو ہے وہ جیے، تو 65 ہجری میں ان کے سن وفات ہے۔ صغار الصحابہ میں سے ہیں النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما۔ یہ کہتے ہیں، میں بس مجمل جو ہے معنی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی شرح پڑھیں گے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا وہ کہتے تھے یا کہے تھے، ان الحلال بین، بے شک حلال راستہ واضح ہے، بین ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور متشابہات یا مشتبہات، اور اس میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، اور بہت لوگ اسے نہیں جانتے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، تو یہ شبہات سے جو بچ جاتا ہے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینه وعرضه، تو اپنی دین کی حفاظت کر لیتا ہے اور عرض کی حفاظت کرتا ہے، یعنی عزت کی حفاظت کہہ سکتے ہیں۔ ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بھئی کیسے پڑ جائیں گے۔
کالراعی یرعی حول الحما، جیسے ایک راعی ہے، راعی کسے کہتے ہیں؟ راعی جو بھیڑ بکریوں کو چرواتے ہیں، چرواہا. کالراعی یرعی حول الحما، جو حما کے اطراف جو ہے اپنے بھیڑ بکریوں کو چرواتا ہے. اب حما کیا چیز ہے؟ ملک، جو ملوک ہوتے تھے وہ لوگ اپنے ایک خاص جگہ بنا لیتے تھے کہ یہاں پہ صرف بادشاہوں کے، راجاؤں کے، ان کے جو ہے خلیفاؤں کے، ان کے جانور وہاں پر چروائے جائیں گے. کوئی بتا سکتے ہیں کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیوں بناتے تھے خاص جگہ؟ کیوں خاص جگہ چاہیے اپنے جانوروں کے لیے؟ کیونکہ عام لوگ بھی اس میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گھاس ختم ہو جائے گی، کیونکہ عرب زمین وغیرہ گھاس مشکل سے ملتی، اور بہت جو ہے حما بنایا کرتے تھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہی ہم جانیں گے کہ کیا حما بنا سکتے ہیں، کون بنانا چاہیے، اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین ذکر کرتے ہیں. تو اگر کوئی قریب جائے اور اس حما کے کہ وہ ملک کا ہے، اس کے قریب ہے کہ بھئی میں وہ سائڈ نہیں جا رہا ہوں، میرے 30 جو ہے بکرے ہیں، 30 بھیڑ بکری کچھ بھی ہے، تو میں بس بارڈر پہ جو ہے ان کے پاس لے کے جا رہا ہوں، تو کیا ہوتا کہ جانور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی چلے جائے گا، کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ جانور ایک کو پکڑیں گے ایک کے پیچھے پورے بھاگ جاتے تو اس کو نہیں پکڑ سکتے. الا وان لکل ملک حما، بے شک ہر بادشاہ کا، ہر ملک کا کیا ہے؟ ایک حما ہے، ایک زمین ہے جہاں پر وہ کسی اور کو اجازت نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کا حما کیا ہے؟ الا وان حما اللہ محارمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا حما کیا ہے؟ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں. انسان بولتا ہے میں حرام تو نہیں کر رہا ہوں، بس اس کے قریب جا رہا ہوں، بس اس کے قریب جا رہا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ وقت گزرتے 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 وہ حرام میں پڑ جاتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں میں جاتا ہے. الا وان فی الجسد مضغہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا کہ انسان کو سب سے پہلے جس کی اصلاح کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جسم میں ایک مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. جو پہلے ہم نے حدیث دیکھی تھی اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تیسری علقہ ہوتا ہے، لیکن علقہ تو مضغہ مطلب گوشت کا ٹکڑا، علقہ یعنی جو بڑا گوشت ہو جاتا ہے، اس طرح سے جو لٹکنے والا گوشت ہوتا ہے، اس طرح. الا وان فی الجسد مضغہ، تو رسول اللہ نے کہا کہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. جب انسان کا جسم جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے تو کیا صحیح کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل کو صحیح کرنا ہے، دل کو صحیح کرنا ہے. الا وہی القلب، جو دل ہے. تو یہاں پہ شیخ فرماتے ہیں کہ بے شک حلال چیزیں وہ واضح ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہے واضح حلال چیزیں؟ واضح حلال سب کو معلوم ہے، حلال ہے. پھل پھول کا ثمر، آٹا، چاول، یہ سب حلال ہے. ترکاری، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو کہ بھئی یہ حرام بھی جا سکتے؟ نہیں، یہ سارے چیزیں. لباس ہے، جو بھی محرم لباس کے علاوہ سارے لباس حلال ہے. تو ہم نے عبادات اور معاملات کے 6 بتائے تھے تقسیمات. کسی کو یاد ہے پچھلی بار؟ عبادات 3 قسم کے ہیں، معاملات بھی 3 قسم. عبادات سب سے پہلا کون سا تھا؟ جس میں قرآن حدیث میں اس کی دلیل ملتی، تو وہ حلال ہے حرام ہے؟ حلال، جائز. جس کی ممانعت کی دلیل ملتی ہے عبادت کی تو وہ جائز ہے ناجائز؟ حلال یا حرام؟ حرام ہے، یعنی نہیں کرنا. تیسری چیز جس عبادت کے بارے میں شریعت خاموش ہے، ہاں عبادت کر سکتے جس میں شریعت خاموش ہے، ہاں عبادت خاموش ہے شریعت. میلاد مناؤ بھی نہیں بولی، نہیں مناؤ بھی نہیں بولی، تو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. شریعت جس میں خاموش، جس کے بارے میں علم نہیں ہے، جس میں شریعت نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ توقیفی ہے. عبادت کے لیے دلیل چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بولا یہ چیز عبادت ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. معاملات میں ہے وہ معاملات جس کے بارے میں شریعت نے حلال کہا، تجارت، تو کیا وہ حلال ہے؟ پھر جس نے شریعت سے ممانعت سے روکا معاملات، دوسرا وہ رک جانا ہے. تیسرا جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے معاملات میں، تو جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. معاملات میں جائز ہے، ہاں عبادات میں جائز نہیں ہے. یہ ہم نے پچھلی بار بدعت کے تعریف میں ہم نے بات دیکھی تھی. تو ویسے ہی حلال چیزیں واضح ہیں. پھر حرام بین،
حرام بھی بہت سارے واضح ہیں، جیسے زنا حرام، چوری حرام، شرب الخمر شراب پینا حرام، وما اشبہ ذلک، یا اسی طرح سے یہ سارے کیا ہیں؟ واضح ہیں۔ کوئی یہ نہیں آ کے کہہ سکتا ہے کہ زنا حلال ہے، چوری حلال ہے، نہیں، یہ سب واضح ہیں۔ لیکن بینہما مشتبہات، وہ نہیں پتا اپنے کو حلال ہے یا حرام ہے، لیکن کیا یہ سب کے لیے ہے مشتبہ؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یعلمہن کثیر من، بہت زیادہ کو نہیں معلوم، اکثر الناس استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ شیخ آگے فرمائیں گے، یعنی بہت کو نہیں معلوم ہے، بہت کو معلوم ہے۔ جو علماء راسخون فی العلم، جو رسوخ کے ساتھ ربانی علماء ہیں، ان کو یہ معلوم ہے، ان کو یہ معلوم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ چیز مشتبہ ہو، اس پر علم نہ ہو، الاشتباہ ہو، لیکن جس کو علم ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر عالم کے اوپر، ہر علم رکھنے والے کے اوپر اور ایک علم والا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے کہ نہیں؟ تو یہ مشتبہ چیزیں ہیں، اور یہ مشتبہ ہو سکتی ہے دلیل میں، کہ انسان بولے کہ بھئی کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے انطباق میں، انطباق یعنی دلیل تو ہے لیکن اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کو انطباق کہیں گے، تطبیق کیسے کریں گے، اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ فَتَارَةً يَكُونُ الْاشْتِبَاهُ فِي الْحُكْمِ، کبھی کبھار دلیل کو اپلائی کرنا ہے لیکن حکم میں اشتباہ ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھار ہو سکتا ہے محل الحکم، اس کے چار چیزوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ محل الحکم کا بھی انشاءاللہ شیخ مثال دیں گے، جیسے الاشتباہ فی الدلیل، دلیل میں کیا اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اور پھر یا ہو سکتا ہے کیا یہ حکم اس سے ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ کئی لوگ جو ہے دلیل کہتے ہیں لیکن اس کی تطبیق میں جب جائیں گے تو کچھ بھی کنیکشن ہی نہیں رہتا، کچھ بھی جوڑنے کی بات نہیں رہتی۔ جیسے میلاد کے لیے لوگ آیت لیتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیے، تو قرآن میں جو ہے خوش ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کریے، تو یہاں سے آپ دیکھیے خوش ہو جانے میں اس میں کیا کنیکشن، کیا انطباق، کیا ارتباط ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے لوگ جو ہے لوگوں کو گھماتے ہیں کہ اس کی دلیل ایسی ہے، لیکن حالانکہ وہ دلیل ہی نہیں رہتی وہ بات کے لیے، تو اس میں مشتبہ ہو سکتا ہے یا انطباق، کہ بھئی یہ خاص طور پہ یہ حدیث آتی ہے نہیں آتی ہے۔ تو اصول الفقہ میں اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر اپنے کو دلیل دیکھنا ہے اس کا دو چیزیں دیکھنا ہے کہ نہیں، پہلے ثابت ہے، اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے میں ثابت انطباق ہو رہا نہیں ہو رہا، دو چیزیں ہیں۔ لوگ بولتے ثابت تو ہے لیکن اپلائی کرنے میں کیا کر رہے ہیں، اصول الفقہ کے قواعد وغیرہ کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس لیے اصول الفقہ میں یہ دو، اس کو کہتے ہیں تخریج المناط، اور اس کو کہتے ہیں تحقیق المناط، یعنی تخریج تو کر لے رہے ہیں آپ، حدیث تو ثابت ہے، بخاری مسلم میں ثابت کر رہے ہیں، لیکن تحقیق میں اگر آپ صحیح میں جا کے اپلائی کریں گے اس کو تو اس میں غلطی کر دے رہے ہیں، اس میں صحیح طرح سے اس کو نہیں کر رہے ہیں، صحیح طرح سے لوگ جو ہے دلائل کو اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو دونوں بھی چیز دیکھنا ضروری ہے، تخریج المناط اور تحقیق المناط بھی دیکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی اصول الفقہ کی کتاب کریں گے انشاءاللہ، ابتداء کے لیے بہترین کتاب ہے الورقات، امام الجوینی رحمہ اللہ کی۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت لوگ یہ نہیں جانتے، کون سی بات نہیں جانتے؟ حلال نہیں جانتے یا حرام نہیں جانتے؟ مشتبہ چیزوں کے بارے میں علم نہیں رہتا، مشتبہ یعنی ڈاؤٹ دکھ رہا ہے کوئی چیز میں آپ کو، اکثر الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یعنی بہت لوگوں کو نہیں پتا لیکن بہت علماء کو، بہت علم والوں کو پتا ہے۔ تو حلال جب واضح ہے، حرام جب واضح ہے، یہ بیچ کی جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حرام نہیں ہے نا وہ، جی ہاں، حکم ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ حکم ہمیں نہیں پتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھی اس کی مثال کیسا ہے، ایسے بارڈر پہ کوئی انسان کھیلتے رہیں گا تو کیا ہوتا، حرام میں پڑ ہی جاتا۔ حالانکہ مشتبہ چیز ہو سکتا ہے حلال ہو آج، لیکن وہ اپنے دین کی اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے، بارڈر پہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالنَّاسِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں حرف، حرف کا ایک معنی یہ بھی آتا بارڈر، کونا، جو اللہ کو ایسے منافقون جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ جیت رہے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ نہیں اگر
مشرکین جیت رہے تھے تو بولتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہی تھے، کننا معکم، ہم آپ ہی کے ساتھ تھے، اس طرح سے ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، جو مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، یہ سارے چیزوں سے، تو یہ انسان یعنی حرام سے بچ جاتا ہے. تو اسی لیے سلف میں کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے ایک حاجز بنا دیجئے. حاجز بول تو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو انسان کیا کرنا چاہیے، ایک بیچ میں ایسی چیز حلال کا ہی بنانا چاہیے تاکہ وہ بارڈر پہ آ کے نہ ہو. جیسے انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سنن بھی ادا کریے آپ. کچھ لوگ صرف فرض ہی ادا کرتے ہیں. تو کیا ہوتا پتہ ہے، فرض ادا کر رہے ہیں تو جب شیطان آ کے بھٹکاتا ہے تو فرض چھوٹ جاتا. لیکن جو انسان سنت ادا کرتا تو یہاں آ کے ٹھہر جاتا. تو کبھی شیطان بھٹکا ہے تو کیا چھوٹتی اس کی؟ فرض نہیں چھوٹتی، صرف سنت چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ صرف سنت چھوٹ جاتی. اگر نہیں فرض 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 کرتے جائیں گے، وہ جب چھوٹیں گا نا تب برا وہ حرام میں ہی پڑ جائیں گا. اس لیے سنن وغیرہ کی بھی اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ انسان جو ہے نہیں تو بارڈر پہ انسان کھیلنے لگے تو بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے اس کا کہ بھئی کبھی بھی گر سکتا ہے. اس کا گھر ایسا بنا رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ گھر بنائے تو زلزلہ تھوڑا سا بھی آئے گر جاتا، اس کا ایمان گر جاتا ہے. اس لیے اعمال سے ہمیں ہمیشہ بیچ میں جو ہے سیف رہ کر اپنی سلامتی، آخرت کی سلامتی، اس طرح سے پورے چیزوں سے حرام سے بچنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں الورع. الورع یعنی وہ ہو سکتا ہے حلال چیز ہو لیکن آپ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے اگر میں یہ شروع کر دوں گا تو اس کی وجہ سے جو ہے حرام چیزوں میں بھی آگے بڑھ کر میں چلے جا سکتا ہوں. حالانکہ وہ جائز چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ حرام چیز میں پڑ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے جو مشتبہ چیز ہو وہ حلال بھی ہو، وہ حرام بھی ہو، لیکن وہ ذریعہ ہے. اور مقاصد الشریعہ میں شریعت کے کچھ مقاصد ہے. شریعت کے مقاصد میں ایک مقصد ہے سد الذرائع، کہ اب ذریعے کچھ کاٹ دو، پہلے سے ہی کٹ کر دو ذریعے کو. اور آج معاشرے میں آپ دیکھیں گے ذریعے کو کٹ نہیں کرتے. وہ بولتے کہ بھئی آخر تک جب جائیں گا برائی تب جا کے اس کو کٹ کرنے، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے. جیسے زنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو. کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے ہوتی ہے. نگاہوں سے جو ہے زہر پھیلتا ہے. جیسے ابن القیم کہتے ہیں کہ الرؤیا یہ کیا ہے؟ سمن، یہ زہریلا ایک تیر ہے. سہمن من السم، جو جاتا ہے اپنے دلوں پہ جو ہے جا کر وار کر دیتا ہے جو نگاہ. تو شریعت نے کہا کہ نگاہ نیچی کرو. پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنے پیر کو روکو. بات کرنا ہے تو بھی ضرورت کی حد تک انسان غیر محرم سے بات کرے، لیکن یہ کیا ہے؟ سد الذرائع ہے، پہلے ہی جو ہے روک دیا جاتا ہے. جیسا کہ جوا انسان کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جوا اور شراب میں جو ہے فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. کیونکہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کئی مشرکین مکہ جوئے کا جو پیسہ ہوتا تھا وہ کئی زیادہ کیا کرتے تھے؟ صدقہ خیرات کرتے تھے. تو اگر آپ بولے ارے جوا حرام ہے تو بولتا ہے ارے میں جیت کے جو ہے جو پیسہ آ رہا غریبوں کو دے رہا ہوں. لیکن اگر میں 1 لاکھ پہ جو ہے 10 لاکھ جیتا تو 9 لاکھ جو ہے دے رہا ہوں، میں 1 لاکھ اپنا واپس لے رہا ہوں. یا لیا تو بہت سے بہت جو ہے 2 لاکھ لے رہا ہوں میں اپنا، 1 لاکھ اور ایک ڈبل کر لے رہا ہوں میں، اس کے بعد 8 لاکھ جو ہے میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں. تو شریعت نے کہا نہیں، کیونکہ ہلو کیا ہوتا؟ دھیرے دھیرے انسان جو ہے حرام میں ہی پڑ جاتا، اس کی لت لگ جاتی، جو آج ایسا ہوتا ہے جو جوئے وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا. آیت کیا ہے شاید؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں جو ہے منافع للناس، لوگوں کا فائدہ بھی ہے لیکن کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. جوئے سے، شراب سے، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اب راعی کا جو لفظ آیا شیخ فرما رہے ہیں یہاں پہ اونٹوں کا ہو سکتا یا بقر، گائے وغیرہ، والغنم، غنم کا بھی ہو سکتا. تو یہ حما جو ملوک بناتے تھے، یہ حما سے جو انسان خریب جاتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ
پڑ جاتا ہے اس میں. بارڈر پہ انسان رہا تو اس کی وجہ سے وہ پڑ جاتا ہے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا الا، اور یہ نحو میں اس کو کہتے ہیں اداۃ استفتاح یا تاکید کے لیے انسان جو ہے لاتا ہے، یعنی غور سے سنو. کوئی آیت بتا سکتے ہیں الا سے؟ الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ایک آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ یعنی سنو، پے اٹینشن بولتے ہیں نا، اس طرح سے اللہ. بہت سارے ہیں ایسے ادات استفتاح وغیرہ اللہ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے انا ہم نے دیکھا، انا کا معنی بھی بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس طرح سے اللہ بھی. وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَاةً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ملک کا، ہر بادشاہ کا کیا ہے؟ حما ہے. حما یعنی جو بھی زمین وغیرہ جو ہے جانوروں کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کو حما کہا جاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے لیے بول دے کہ بھئی یہ زمین پہ نہیں کرنا، اپنے جانور مت لائیے آپ، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کا بھی جانور ہے، 30 جانور، میرے بھی جانور ہیں، میں بول دیا یہاں پہ نہیں آنا آپ کے جانور آئے تو میرے کہاں کھائیں گے بھائی؟ تو کیا یہ جائز ہے ناجائز؟ یہ میری زمین نہیں ہے، کس کی بھی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، نہیں بول سکتے. یہ حرام ہے. اذا حما لنفسه وبهائم فهو حرام. وہ اپنے لیے کوئی کون ہے آپ بولنے والے کہ آپ کے جانور نہیں آنا چاہیے؟ کوئی نہیں ہے. ہاں اگر خلیفہ جو ہے، خلیفۃ المسلمین کہہ دے کہ بھئی یہ جہاد کے جانور ہے، یہ صدقہ خیرات کے ہے، تو اس میں جائز ہے کہ خلیفہ بنا سکتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 میل دور مدینہ کے، اور وہاں پر کہا کہ یہاں پر جو ہے عام، عمر ابن الخطاب نے بھی بنایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے مجاہدین کے جانور کریں گے، کیونکہ سب لوگ آئیں گے تو پھر اصل گھوڑے جو جنگ میں استعمال ہونے وہ لوگ کمزور ہو جائیں گے. اچھا نہیں کھلائیں گے، اچھا نہیں پلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ گھاس ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی تو کچھ نہیں رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا المسلمون شرکاء فی ثلاثہ، مسلمان جو ہے 3 چیزوں میں ایک شریک ہیں. پہلی چیز میں کیا ہے؟ الکلئی، گھاس میں، کہ بھی کوئی بھی آ کے زبردستی نہیں کر سکتا. دوسری چیز کس میں زبردستی نہیں کر؟ والماء، پانی میں. والنار، اور تیسری چیز آگ میں. رواہ ابو داؤد والامام احمد، ابو داؤد اور امام احمد نے اس حدیث کو لایا ہے کتاب البیوع میں، کہ یہ 3 چیزوں میں مسلمان جو ہے شرکاء ہے. کیا کیا ہے؟ گھاس، پانی اور آگ. آگ میں یہ حدیث. الا وان حما اللہ، اللہ تعالیٰ کا حما کیا ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا حرام، محارمہ، اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ کا حما ہے. اور یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استعمال کیا؟ الا وان حما اللہ. دیکھیے 2 تاکید آئے، ایک الا آ گیا اور ایک کیا آ گیا؟ انا، بے شک بھی آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بارڈر ہیں، جو ہے حرام چیزوں میں جو انسان گرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اصلاح کیسے کرنا ہے، کہ بھئی حرام سے کیسا بچوں میں؟ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ بھئی جسم میں، جسد یعنی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیے الا آیا پھر سے، اور انا بھی آیا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب جسم صحیح ہو جائے تو پورا جسم، یعنی دل صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے دل پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ انسان میں تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، انسان جو ہے حقد نہ آئے، کسی مسلمان کے خلاف کوئی دشمنی نہ آئے. اپنے دل پہ جو ہے ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کا دل کہاں جا رہا ہے، اس کا دل کہاں جا رہا ہے، تبھی جو ہے جسم آسانی کے ساتھ آتا ہے. اس لیے علم کی اہمیت بہت ضروری ہے کہ اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، قلوب کی اصلاح ہوتی ہے. جیسا کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں کہا، کیا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. ایمان کیسے معلوم ہوگا کہ ایمان آمنت باللہ، ایمان اللہ پہ لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کہا کہ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایمان وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور تیسرا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دعوت دینا اور حق کی طرف اور صبر کرنا. کس میں صبر کرنا؟ ہاں آخرت میں صبر، وتواصوا، دین پھیلانے کے لیے دعوت میں صبر کرنا. ابن القیم کی کتاب ہے اغاثۃ اللحفان، اس میں کہتے ہیں صبر تینوں میں بھی چاہیے، دین سیکھنے میں بھی، تعلم میں بھی، تعلیم میں بھی، عمل کرنے پر بھی، اور تعلیم میں اور
ان سب تینوں میں بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے، کیونکہ دین سیکھنے کے لیے بھی صبر ہونا اور عمل کرنے کے لیے بھی صبر ہونا۔ صبر کتنے قسم کی ہے ہم لوگ یہ کر لیے پہلے، اصول صلاح سے بھول گئے نہیں آپ؟ صبر کتنے قسم کے ہیں؟ ہاں کیسا من کیا کیا ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر چاہیے، نماز پڑھنے میں بھی صبر چاہیے، روزے رہنے میں بھی صبر چاہیے۔ دوسرا قربانی وہ تقدیر یعنی مصیبت آئے تو۔ دوسرا ہے الصبر علی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں صبر کرنا یعنی اس سے رک جانا، اس میں بھی صبر ہونا ہے، گناہوں سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تیسرا الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یعنی مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ دل سے ہونا چاہیے، جوارے سے، زبان سے۔ کس سے ہونا چاہیے صبر؟ دل سے ہونا چاہیے، یعنی دل میں انسان غم محسوس کر سکتا ہے، آنسو بھی نکل سکتے ہیں، لیکن چیخنا چلانا یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اعضاء کوئی چیز پھینک دے رہے، توڑ دے رہے غصے میں آ کر، اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، تو ہم ایسی چیز نہیں کرتے سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یعنی زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہیے جو بے صبری کی علامت ہو، عجلت نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے شیخ فرماتے ہیں کہ حلال انسان جب کرتا ہے تو کیا اس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی۔ تعریف کرنا نہیں کرنا، حلال کر رہے ہیں بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ واضح حلال واضح ہے، ماشاءاللہ حلال کام کر رہے ہیں تو ان کو ثواب بھی ملے گا، ان کو یہ کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا۔ اور حرام کے لیے کوئی انسان کرتا ہے تو کیا اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ یلام ہو، انسان کو ملامت کرنا چاہیے کیونکہ وہ حرام کر۔ کوئی بولے کہ بھائی تقویٰ ہاں ہونا، میرا تقویٰ دل میں ہے، کئی کو بول رہے بھائی میں تقوی والا ہوں، میں کیا جواب دیں گے؟ میرے اور اللہ کے بیچ میں آپ کو نہ آ کے بول رہے ہیں، تو ان کو بولنا چاہیے کہ اعمال ایمان باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ اگر ایمان آپ کا باطن میں صحیح رہتا تو ظاہر بھی آپ کے اوپر دکھ کے آتے اس کے اثرات، کیونکہ ایمان جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے۔ جلدی جلدی کیا ہے 3 چیزیں؟ ایمان 3 چیزوں کا نام، دل سے ماننا، اس کے بعد قول باللسان زبان سے بولنا، اور عمل کر کے دکھانا۔ ایمان دل سے، اور کسی کی نیت ہمیں نہیں معلوم، جیسے پہلے حدیث میں دیکھے تھے نا انما الاعمال بالنیات، ہم کو نہیں معلوم، تو 5ویں حدیث میں ہم دیکھے کہ باطن کے لیے نیت چاہیے لیکن ظاہر کے لیے کیا چاہیے؟ 5ویں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، کیا ہے حدیث؟ پچھلی بار من عمل عملا جو شروعات کی اپن لیس علیہ امرنا فہو رد، جو سنت کے حساب سے نہیں ہے۔ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کتنے؟ 15 20 25؟ ارے اتنا 2 شرطیں۔ ہاں کیا کیا ہے؟ اخلاص اور دوسرا سنت کے حساب سے مطابقت۔ الاخلاص المتابعت، اخلاص دل کے اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسرا سنت کے حساب سے وہ کام ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ظاہری طور پہ کوئی حرام کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت اچھی تھی، ہم کو بولنا ہے ہاں بھائی آپ کی نیت اچھی تھی مگر یہ حرام ہو رہا ہے کام، کیونکہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ حرام کام ہے۔ اور یہ مشتبہ اعمال جو کرتا ہے، جیسے شیخ مثال دے رہے ہیں، پہلے سگریٹ جو ہے مشتبہ تھا، سگریٹ حلال ہے حرام ہے، آج بھی لوگ یہ لیتے ہیں کہ بھئی مکروہ عمل ہے، کر سکتے، یعنی گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے کے ڈاکٹر بھی بولتے تھے پی لو کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر خود پیتے تھے، لیکن 1950 وغیرہ میں، لیکن آج معلوم ہو گیا کہ کتنی خطرناک چیز ہے، تو مشتبہ میں نہیں رہی، کہاں چلے گئے وہ؟ حرام میں چلے گئے وہ۔ تو آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشتبہ چیز ہے میں کروں گا، نہیں، سگریٹ جو ہے، دخان جو ہے، یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بچوں کو جو ہے نقصان دہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو آج جو ہے معلوم ہو گیا کہ یہ حرام چیز ہے، پہلے مشتبہ تھی وہ چیز، لیکن وہ ہو گیا۔ اب کیا کیا اسباب ہیں کس وجہ سے جو ہے ہوتا؟ ایک علم نہیں ہونے کو، اگر اپنے پاس علم نہیں ہے تو ہر چیز ڈاؤٹ فل دکھتی ہے، ہر چیز شک میں انسان پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میرے کو نہیں معلوم، کیا ہے کہ انہوں ایسا بولتے انہوں ایسا بولتے، کس کی سننا نہیں معلوم ہے کہ نہیں۔ تو علم کی کمی ہے، علم حاصل انسان کو کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علم حاصل کرے تو عمل نہیں کرنا پڑتا، یعنی عمل کرنا پڑتا اس لیے علم حاصل نہیں کرتا، تو کیا بولیں گے ہم ان کو؟ ہاں علم آئے تو عمل آتا، وہی علم نہیں حاصل کرتا تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، جو واجب چیزیں ہیں
وہ ہے. لیکن علم جو ہے جہالت دو قسم کی ہے. ایک جو جہالت ہے جس کا مقصد نہیں ہے, غلطی سے جہالت ہو گئی, یعنی اپن کوشش کرے اس کے بعد جو ہے جاہل بن گئے, یعنی اس مسئلے میں اپنے کو نہیں معلوم, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی. لیکن ایک جہالت ہے سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, نہیں جا رہے ہیں آپ سیکھ رہے نہیں, علماء موجود ہیں, علم موجود ہے, سیکھ رہے نہیں ہیں, تو اس کی پکڑ ہوں گی. کوئی دلیل بتا سکتے ہیں پکڑ ہوں گی کہ علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے؟ قبر میں فرشتہ جو ہے کیا کریں گا, کوڑے مارتے وقت کیا بولیں گا؟ لا دریتا ولا تلیتا. آپ نے نہ علم حاصل کیا نہ ہی تلاوت کی, کیونکہ علم سن کے حاصل کر سکتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اور نہ ہی تلاوت کی یعنی پڑھ کے بھی حاصل نہیں کیے. جو منافقون وغیرہ کہیں گے, کیا کہیں گے وہ لوگ؟ یقول الناس, لوگ کہتے تھے, فقلتہ, میں بھی کہا, بس سنتے گیا میں. اس لیے عقیدے میں خاص طور پہ انسان کو دلائل کی اتباع کرنی چاہیے, دلیل کے پیچھے جانا چاہیے, اور نہیں تو جہالت کی وجہ سے وہ انسان جو ہے خبر میں سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکتا. یا ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے مشتبہ چیز, کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہو سکتی ہے. شیخ فرما رہے ہیں قلت الفہم, شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم تو آ گیا لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے. کئی بار یہ سب چیزیں موٹی موٹی گاڑی چیز نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ سے کتنا بھی سمجھو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیا کرنا چاہیے اس کی وجہ سے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا, پوچھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علاج العی السؤال, کہ جہالت بیماری ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا تھا. یہ کون سی حدیث میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک صحابی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا, ایک صحابی جنب ہو گئے تھے, تو صحابہ دوسرے جو بول دیا کہ بھائی آپ کو غسل واجب ہے, ان کو مار پڑ گئی تھی سر پہ یا کہیں, تو وہ غسل کرے اور ہلاک ہو گئے. تو رسول نے آ کے کہا کہ پوچھنا تھا, نہیں معلوم ہے تو پوچھنا تھا, کیونکہ سوال سے جو ہے معلوم ہوتا ہے, اصل سے ہی ایسے ہی فتویٰ دے دے جان چلے گی, ہے کہ نہیں؟ تو جہالت میں کسی کو بول دینا بہت بری چیز ہے. جیسا کہ انسان جو 99 قتل کیا, آ کے عابد سے پوچھا ہو, عابد نے ایسے بولا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے, اب 99 قتل کر دیا, تو اس کی بھی جان چلے گی. 100 قتل انسان وہ کر دیا. لیکن ایک عالم کے پاس گئے, صحیح علماء کے پاس جانا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی بالکل اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والا, لیکن آپ بستی چھوڑ دو. اور اس عالم کی وجہ سے اس انسان کو بھی دیکھیے آپ, وہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی نا امید نہیں ہوا, مایوس نہیں ہوا, ارے اب تو 100 ہو گیا, اب کیا کروں میں, پوچھ لیا نا, ایک بار سوال پوچھ لیا, نہیں پھر سے گیا وہ. ہاں, اس لیے کئی تابعین وغیرہ ایک ایک مسئلے کو کئی صحابہ کے پاس لے کر جاتے تھے تاکہ صحیح علم معلوم ہو سکتا ہے ایسی تطبیق معلوم ہو جائے جو ہمیں نہیں معلوم ہے. 80 صحابہ سے 60 صحابہ سے سوال پوچھتے تھے, ایک ہی سوال, تاکہ ہم کو صحیح علم حاصل ہو جائے. تو اس طرح سے علم کو جمع کرتے تھے, سند بھی جمع کرتے تھے, احادیث جمع کرتے تھے, کئی علماء سے پوچھتے تھے. آج کل بھی پوچھتے ہیں کئی علماء سے, لیکن کیا کرتے ہیں, ایک عالم کو دوسرے عالم سے لڑانے کے لیے پوچھتے ہیں. ایسا نہیں, علم حاصل کرنے کے لیے انسان پوچھنا چاہیے, نہ کہ لڑانے کے لیے. انہوں نے ایسا کہا کیونکہ ہر ایک کا اجتہاد ہو سکتا ہے اجتہادی معاملے میں. تیسرا ہو سکتا ہے تدبر انسان نہیں کر, یعنی سمجھ بھی گیا لیکن اس پر تدبر نہیں کر رہا, تو اس کی وجہ سے بھی وہ چیز مشتبہ ہو سکتی ہے, کوئی چیز کا علم نہیں آتا. چاہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے تو وہ استغفار کیا کرتے تھے, 1000 سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا معلم داؤد, داؤد علیہ السلام کو سکھانے والے مجھے سکھا دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یا مفہم سلیمان, اللہ نے کہا ففہمناہا سلیمان, ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے. تو استغفار کرنا گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے علم میں پیچھے ہو جاتا ہے. اور چوتھا وجہ ہے وہ ہے نیت ہی خراب ہے انسان کی, تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے لوگوں کو بھی شک میں ڈالتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیچھے پڑا ہوا ہے. تو مشتبہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ علم میں کمی, فہم میں کمی, تدبر میں کمی, اور چوتھا کیا ہے, نیت میں کھوٹ ہو, انسان دکھاوے کے لیے کسی کے سامنے جائے, تو نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہیں سمجھاتا ہے, کیونکہ اس کی نیت ہی خراب ہے. نیت خراب ہے تو اسے کیوں اللہ تعالیٰ علم دے گا؟ یعنی یہ 4 چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, چیز جو ہے شک میں انسان پڑ جاتا ہے, شک میں مشتبہ چیز یہ پڑ جاتا ہے. لا يعلمون كثير من الناس, بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ, تو اس کا مطلب کیا ہے, بہت کو معلوم ہے, بہت کو نہیں معلوم ہے. يعلمه كثير منهم, بہت کو معلوم بھی ہے,
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ نہیں کیا؟ اکثر الناس، زیادہ تر کو نہیں معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کثیر من الناس، بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یعنی بہت لوگوں کو معلوم ہے، یعنی شریعت جو ہے ایسا نہیں ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں ما طائر یطیر فی السماء، کہ ایسی کوئی چڑیا نہیں ہے جو آسمان میں اڑتی ہے، الا ذکرنا لا ذکرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین چھوڑ دیا ہے ہم کو، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، ہر چیز واضح ہے۔ ہاں بعض کو ہو سکتا کوئی چیز مشتبہ ہو، بعض کو نہ ہو، کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ دین جو ہے مشکل ہے، دین سمجھ میں نہیں ہے، نہیں، الدین یسر، دین آسان ہے، دین واضح ہے۔ ہمارا تقصیر ہے، ہم جو ہے علم حاصل نہیں کرتے، اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے مشکل دکھتا ہے۔ لیکن صحیح منہج سے آپ علم حاصل کریں، صحیح کتابوں سے علم حاصل کریں، صحیح علماء سے علم حاصل کریں، تو صحیح طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا مشتبہ چیز؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا حکمت ہے؟ سب چیز واضح رہنا تھا، کیوں بعض چیزوں کو مشتبہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مثال کون سے نبی کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ دکھ رہا ہے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، بچے کا قتل کر رہے ہیں، اور تیسرا کا کام کیا ہے؟ دیوار کو بنا رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے۔ کیا کیا حکمت ہے؟ کشتی میں سوراخ کیوں ہوا؟ ظالم بادشاہ تھا، بے اس کو چھین لیتا تھا کشتی کو۔ دوسرا، بچے کو قتل کر، بادشاہ بننے والا تھا بچہ، نافرمان تھا وہ بچہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہے بچہ بڑے ہو کر جو ہے ماں باپ کو بہت ظالم بننے والا تھا۔ اور تیسرا، دیوار کیوں ہو؟ یتیم بچوں کے جو ہے والد نیک تھے تو خزانہ بچانے کے لیے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، جو ظاہری طور پہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے بالکل، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں حکمت رہتی ہے جو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے کہا تقدیر دو قسم کی ہے، کیا کیا ہے؟ تقدیر کی حدیث ہو گئی، اچھی بری تقدیر۔ ایک ہے تقدیر کونیہ۔ کیا ہے تقدیر کونیہ؟ القدر الکونی، جو ہم ہو کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کونی، دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں اپن، یہ سب چیزیں ہو کر ہی رہتی، کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کہہ دیا تو ہو کر ہی رہے گی۔ تو کیا وہ اللہ کو پسند رہتی یا نہیں رہتی؟ ہاں، پسند بھی رہ سکتی، نہیں بھی رہ سکتی۔ جیسا مثال کیا ہے تقدیر کونی میں؟ دعا بدل سکتی تقدیر۔ جیسے ابلیس کا بننا، تو آپ بول سکتے ابلیس کا بننا تو شر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ابلیس کو؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حکمتیں تھیں جو ہم نہیں جانتے۔ جیسا بچے کو ہم انجیکشن دلاتے ہیں، ظاہری طور پہ چھپ رہا اس کے لیے، لیکن حکمت ہے اس میں علاج ہے۔ تو کئی حکمتیں ہم نہیں جانتے، اس میں سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ بچے مر رہے ہیں، یتیم مر رہے ہیں فلسطین میں، اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جو شہداء چن لیتا ہے، اس طرح سے ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ زمین میں فساد کیوں ہو رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں کرتا ہے یہ؟ اللہ کے پاس حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے بندوں سے آزماتا ہے۔ اگر دنیا میں یہ سب کچھ سکون رہتا تو دنیا کیا بن جاتی تھی؟ جنت بن جاتی۔ یہ دارالابتلاء ہے، اگر دنیا میں سکون ملتا تھا تو یہ فائدہ کیا ہوتا تھا؟ یہاں پہ ایک دوسرے کے لیے ابتلا ہے، انسان کے لیے دشمن بنا ہوتا ہے، یا حادثے ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزما رہا ہے، کیوں میں کوئی تکلیفیں کیوں ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کے درجات بلند کر رہا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ دوسری تقدیر کیا ہے؟ تقدیر الشرعی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کرو، لیکن وہ ہو بھی سکتی یا نہیں بھی۔ جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، بندہ پڑھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے ثواب یا عذاب ملے گا۔ لیکن کیا تقدیر شرعی اللہ کو پسند ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی شریعت نازل کر۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے نا؟ نہیں آیا؟ تقدیر کونی اور تقدیر شرعی، تو دونوں میں مکس نہیں کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ اللہ کیوں کر رہا ہے یہ سب چیزیں، کیونکہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ یہ سب سوال کرنا بیکار کا سوال۔ اصل پوچھنا چاہیے اللہ ہمارے سے کیا چاہ رہا ہے، یہ آزمائش آئی تو ہم کیا کرنا اس میں
صبر کرنا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ ہم سے کیا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ڈالا تو ہم عمل کیا کرنا ہے، اللہ میں سے کیسے راضی ہوگا. جیسے حسن البصری کہتے تھے نہ میں ایک قدم بھی نہیں رکھا، نہ میں کوئی بات کرا، سوائے میں دیکھتا تھا، تولتا تھا کہ بھئی کیا اللہ اس سے راضی ہوگا، کیا اس سے نہیں راضی ہوگا. یعنی ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کون سا عمل کر رہا ہوں میں جس سے اللہ راضی ہو جائے. بعض کہتے ہیں میں ہمیشہ جواب بنا لیتا ہوں کہ میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کا، جو میں بول رہا ہوں اس کا جواب بنا لیتا ہوں، میں تیار ہو جاتا ہوں تبھی بولتا ہوں. اگر میرے کو معلوم ہے میں جواب نہیں دے سکتا ہوں اللہ کے سامنے تو کیا کرتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ جو خاموش بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ بیکار کی بات انسان جو ہے زبان کی وجہ سے جہنم کی نچلی جگہوں پہ چلے جاتا ہے. زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے حفاظت کرنے کے لیے. ایک قوم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، مشتبہ چیز تھی، صحابہ کو آ کے سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نئے مسلمان ہیں، وہ لوگ نہیں، ہم نہیں جانتے وہ لوگ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہے یا نہیں کہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ بسم اللہ کہہ کر کھا لو، سمو انتم وکلو. اور وہ لوگ وکانوا حدیث عہد بکفر، وہ جو ہے نئے نئے مسلمان تھے. یہاں پہ ایسے سب مشتبہ چیزوں میں نہیں جانا چاہیے کہ بھئی دعوت دیا ہے انسان، ارے بھئی بسم اللہ بولے یا نہیں بولے، یا اس میں جو ہے اس کو باریک سے باریک نہیں جانا ہے انسان کو. جہاں پہ واضح طور پر نظر آئے کہ حلال ہے، انسان کو قریدنا نہیں ہے چیزوں کو، قریدنا نہیں چاہیے. کیونکہ انسان قریدنے والا مثال ہو جائے جو ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کے پیچھے، ان کی ٹو میں، ان کی ٹو میں، ان کا عمل کیسا ہے، انہوں کیسے ہے، ان کے پیچھے کون ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. جو ہے انسان کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کا پہلے گریبان میں جھانکے کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں. دوسروں کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے تو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور کسی پر انسان کو بھروسہ نہیں جاتا ہے. ہمیں ظاہری طور پہ صلاح دکھ رہا ہے، نیک انسان دکھ رہا ہے، اسی کو دیکھنا ہے. کیونکہ 100% کوئی نہیں رہتا، 100% فرشتے نہیں ہیں ہم کہ 100% جو ہے صحیح رہے. ہمیں ظاہری طور پر کیا دکھ رہا ہے کہ انسان صالح ہے یا طالح ہے، کہ انسان صحیح ہے یا غلط ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے کپڑے پہ کچھ لگ گیا تو کیا وہ نجاست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں معلوم، کیا لگا نہیں معلوم ہے تو نجاست نہیں ہے وہ، جب تک کہ ظاہری طور پر نہ معلوم ہو جائے کہ وہ نجس ہے کوئی چیز. اس لیے لوگ جو ہے کہیں بھی پڑھنے سے وہ کرتے کہ بھئی ہو سکتا گندگی ہو، نہیں، ہمیں بولنا چاہیے کہ یہ گندگی ہے اس کی وجہ سے. ایسے ہی کیونکہ زمین پاک ہے، اصل ظاہری حکم کیا ہے کہ زمین پاک ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے، ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ دلیل نہ لائے کہ بھئی یہ نجس ہے یہاں پر نہیں پڑھنا ہے. ویسے ہی کپڑوں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ احتمال زیادہ کیا ہے کہ بھئی نجاست کی طرف جا رہا ہے یا غیر نجاست. دلیل چاہیے ہم کو. جیسے کہ صحابی آئے کہ انہوں نے پوچھا کہ کچھ لگتا ہے کہ مجھے ہوا خارج ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں کیا دلیل ہے اس کی؟ ہوا خارج ہونے، آواز آنا یا بو آنا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، آواز آنا یا بو آنا. خالی ایسے ہی دکھ رہا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. انسان کو شک ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو کیا ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ شک ہے اس کو، نہیں ٹوٹا. قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک سے نہیں ٹوٹتا. انسان کو شک ہے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، وضو ہے نہیں ہے. پہلے میں کیا تھا؟ ٹوٹنے میں شک تھا، اب کرنے میں شک. ہاں وضو نہیں ہے کیونکہ اصل یقین اس نہیں ہے کہ آپ کرے نہیں کرے. تو راجح قول کیا ہے اس میں؟ مطلب آپ یقین کرنے میں شک ہے، اس میں کرے یا نہیں کرے تو انسان کو کر لینا چاہیے. ٹوٹنے میں شک ہے تو ہے آپ کا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی جس میں چیز میں ہی شک ہے تو وہ ہے ہی نہیں. وہ یقین ہونا چاہیے کہ وضو کرا میں، اس کے بعد ٹوٹنے میں شک ہے تو یقین اوپر آتی. نہیں کرے نہیں کرے میں ڈاوا ڈول ہے تو ہوا ہی نہیں وضو بول کے انسان احتمال وہی ہونا چاہیے. یعنی شک کا مطلب کیا ہے؟ 50-50%، 50-50 نہیں. آپ کو زیادہ ہے، گمان زیادہ ہے تو اس پہ عمل کر سکتا ہے انسان. یا 80% معلوم کہ وضو کرا میں،
ہاں تو انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر احکام شریعت کے ون پہ ہی ہے. شریعت یہ نہیں چاہتے کہ 100% ہے تو ہی کرنا چیز نہیں، 80% ہے. جیسا کہ رکعت میں انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ بھی کون سا زیادہ راجح ہے، 3 رکعت پڑھے یا 4 پڑھے، ہے کہ نہیں. شک ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم، 3 یا 4، 3 کم سے کم لے کر انسان پڑھے، اس کے بعد سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے. کیونکہ ایک ہے شک اور دوسرا ہے ون میں کیا ہے، انسان جو صحیح دکھ رہا ہے کہ بھئی ہاؤ بھی زیادہ فیصد دکھ رہا ہے مجھے کہ میں 4 رکعت پڑھا تو انسان 4 لے لے. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز کو مثال دیا کرتے تھے، یہ بھی اپنے کو فائدہ ملتا ہے. کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بولتے تو جو چیز صرف خیالی رہتی نا، اپن دیکھ نہیں سکتے، محسوسہ نہیں ہے، تو اس میں سمجھنے مشکل ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، اب ہم سوچ سکتے کہ ہاں بھائی ایسے جو ہے چرواہ ہے وہ قریب لے کے جا رہا ہے، تو اس سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کہیں بھی انسان سمجھاتا ہے تو ہر چیز جو ہے جو خیالی چیز ہے اس کو پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہیے، محسوسہ دینا چاہیے. جو انسان محسوس چیز یعنی جو چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو ان چیزوں سے انسان کو زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تاکہ جو عقولہ معقولہ جو چیزیں، جو عقل والی چیزیں، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ بھی اس لیے قرآن میں کئی مثالیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور صرف علم رکھنے والے وہی اس کو سمجھتے ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کوئی مثال جو اللہ نے قرآن میں دیا؟ ہاں کیا علم والے، مگر مثال کہاں ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی مثال جو اللہ نے کہ اللہ مثال دے رہا ہے، مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال ہے کہ نہیں؟ کیا مثال ہے مچھر کی؟ پر کے برابر بھی مکھی جو ہے کوئی چیز لے لے. سورہ حج میں اللہ نے شرک کے مثال دی کہ بھئی مکھی کوئی چیز کھانے میں سے لے لے تو واپس بھی نہیں لا سکتے ہیں. اور کوئی مثال؟ منافقوں کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا ہے مثال؟ ہاں وہ جو دعا کرتا ہے غیر اللہ کو، جو دعا کرتا ہے ایسا ہے کہ بھی وہ پانی کو پکار رہا ہے، اپنے منہ میں ڈائریکٹ آ جاؤ، وہ کبھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت مثالیں بیان کی، اور یہ کئی کتابیں ہیں امثال القرآن کے نام سے. قرآن میں امثال ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے جس میں سارے مثالیں جو ہے ذکر کے قرآن میں. اور ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مثالیں دی کہ میری مثال ایسی ہے کہ انسان گھر بنایا لیکن کیا چھوٹا ہوا تھا اس میں؟ ایک اینٹ چھوٹی ہوئی تھی. لوگ آ کے پوچھ رہے تھے گھر تو اچھا ہے، ایک اینٹ کون سی ہے؟ تو ایک اینٹ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، کراعی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کہ اصل حما جو بنانا ہے کیا وہ حلال ہے یا ناجائز ہے؟ ہم نے کہا کہ ناجائز ہے، انسان نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بولے کہ بھئی راجہ ایسا کرتے ہیں، ملک ایسا کرتے ہیں؟ کیوں بتائے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے یہ تقدیری چیزیں تو اس کا مطلب کرنا نہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ جو پیچھے والی قوم ہے ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہوگا ویسا، مطلب کرنا ہے مگر نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. اور ہم بتائے کہ بھئی لوگوں کو کتنا بھی منع کرو وہ لوگ یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے جائیں گے. سوراخ میں بھی جا رہے ہیں تو سوراخ میں بھی جائیں گے، یعنی یہود و نصارہ کی متشابہ چیزوں میں انسان کر سکتا ہے. تو حما جو ہے اگر لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، لیکن خاص اپنے لیے کر لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک زمین لے لے رہا ہے اور اپنے جانوروں کے لیے نہیں کر رہا ہے. سد الذرائع جیسے کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سد الذرائع، سد الذرائع یعنی ذریعہ جو گناہ کے لیے انسان جا سکتا ہے، شریعت اس کو بھی روک دیتی ہے. جیسا غیر اللہ کو گالی دے سکتے ہیں، کیوں؟ ہاں کیونکہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے کہ نہیں. آپ گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، یہ کہیں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ سبب بنے اس کے، آپ سبب بنے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ نے پوچھا ہم اپنے والدین کو گالی نہیں دیتے، تو آپ دوسروں کے والدین کو کریں گے تو وہ الٹا اپنے والدین کی طرف گالی دیں گے، تو آپ ہی سبب بنے نا.
آپ ہی سبب بنے. تو اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو گالی مت دو. من دون اللہ, جو لوگ پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور وہ لوگ دشمنی میں جو ہے بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے. تو آپ سبب بن گئے اس کی وجہ سے, اس لیے پہلے سے ہی کٹ کر دینا ہے. ذریعہ جو ہے, جو راستہ انسان جاتا ہے اس کو ہی کٹ کر دینا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے اور ایک حدیث میں جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ دل کو صحیح کرنا ہے, دل کو صحیح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, کیا وہ لوگ نہیں جانیں گے جب قبروں میں سے انہیں اٹھایا جائے گا اور جو دلوں میں سے جو ہے وہ پایا جائے گا, حاصل کیا جائے گا, یعنی دلوں کے جو راز رہیں گے سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے. اللہ نے کہا انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر, جس دن جو سرائر یعنی سیکرٹ جو راز کی باتیں سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے. یوم تبلی السرائر, اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرے راز, سب کے راز فاش ہونے والے ہیں, اس سب جو ہے واضح طور پر ہو جائیں گے. انسان جو ہے نفاق جو ہوتا ہے انسان کو, وہ سب کو گھماتا ہے پھراتا ہے, لیکن اس دن جو ہے کسی کو نہیں گھما سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے یوم تبلی السرائر سارے راز فاش کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کو, اب یہاں سوال ہوتا ہے کیا دل میں عقل ہے یا نہیں ہے؟ دل بھی سوچتا, کیا نہیں سوچتا؟ پکی بات ہے, ڈاؤٹ آتا خالی. دل سوچتا ہے, شریعت میں ہے کہ دماغ بھی سوچتا اور دل بھی سوچتا ہے. ہم اعلی قلوب, کیا ان کے پاس ایسے دل ہے جو ہے فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. دل بھی سوچتا ہے, اور سائنس بھی آج کل مانتی ہے کہ انسان 3 چیزوں سے سوچتا ہے, ایک دل اور ایک دماغ اور ایک ہے جو پیچھے رہتا ہے اپنے جو انتڑیاں ہیں, اس سے بھی انسان سوچتا ہے. کئی بار ایسی چیزیں جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو ایسے ہی فیلنگ آتی بھی غلط کام ہو رہا ہے, کوئی گاڑی آنے والی ہے, کچھ ہونے والی ہے, تو انسان جو ہے وہ ایک دم, آپ سوچتے نہیں, ہاتھ ہٹا دیتے. کوئی چیز گرنے والی ہے ایک دم بچ جاتے ہیں. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کی گٹ فیلنگ بولتے ہیں اس کو, پیچھے سے جو ہے جو انتڑیاں وغیرہ ہیں وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا, اس سے بھی سوچ سکتے ہیں انسان. تو گٹس جو اس لیے کہتے ہیں اردو انگلش میں وغیرہ گٹ فیلنگ کہتے ہیں, یعنی میرے کو ایسا دکھ رہا مگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اس کی, میرے کو ایسا انٹیوشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں, میرے کو فراسہ کہتے ہیں اس کو, فراست ہو رہی کہ یہ انسان صحیح نہیں بول رہا, یہ انسان کچھ تو گڑبڑ دکھ رہا ہے اس کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگوں کو فراست دی جاتی ہے, یعنی ظاہری طور پہ صحیح دکھ رہا ہے لیکن اس کو انسان پڑھ لے سکتا ہے, اس کے تجربے کی وجہ سے, کئی چیزوں کی وجہ سے انسان سامنے والے کو پڑھ لے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلم یسیروا فی الارض, کیا وہ لوگ سفر نہیں کرتے زمین میں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها, کہ ان کے پاس دل ہو جس سے وہ عقل رکھ سکے, سوچ سکے, کیونکہ دل بھی سوچتا, دلوں سے بھی, او اذان یسمعون بها, یا کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ اندھے جو ہیں آنکھوں سے نہیں ہوتے, کس سے ہوتے ہیں؟ دلوں سے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, آنکھ جو ہے اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں انسان کے, دل حق کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے 6ویں حدیث. انشاءاللہ تعالیٰ 7ویں حدیث آگے کی نشست میں پڑھیں گے ہم, کہ الدین نصیحہ, دین نصیحت انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی شرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جاتے جاتے انشاءاللہ تعاون کرتے ہوئے جائیے انشاءاللہ تعالی مدرسے کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. طعام کا بھی انتظام ہے نیچے ہے, دیکھیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.